ارواح میں نہیں رہے، عالم شہادت یعنی کہ انسانی دنیا میں نہیں رہے، اب عالم برزخ یعنی کہ قبر والی دنیا میں بھی ہمیں نہیں رہنا ہے زیادہ دن۔ اب وہاں سے نکل کر کے ہم پہنچے عالم قیامت۔ یہاں سے نکل کر کے عالم قیامت، اب عالم قیامت میں بھی زیادہ نہیں رہنا، وہاں سے بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی، آسمان سبا نیزے پر ہوگا یعنی کہ ایک ہاتھ کی دوری پر ہوگا سر سے، تو وہاں پہ بھی زیادہ نہیں ٹکنا۔ اب وہاں سے ہمارا فیصلہ ہوا یا تو پھر عالم دوزخ یا پھر عالم جنت، ہمارا اصل ٹھکانہ یا پھر دوزخ یا پھر جنت، مطلب ہمیں سفر ہی کرنا ہے۔ تو کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ عالم جو ہے یہ باغ ہے، جب تک چہچہانا ہے چہچہاؤ، جس دن سانس کی ڈور ٹوٹی اس وقت صاف۔ ٹھیک، دوسرا شعر حضرت نے پڑھا تھا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ ہم پوشاک پہنتے ہیں، کسی کی 2,000 کی، کسی کی 10,000 کی، 50، 1,00,000 کتنی بھی پہن لو، لیکن معزز سامعین اکرام اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اڑ لے کتنا اڑنا ہے، ایک دن وہ آئے گا۔ اپنی صحت پر گھمنڈ کرنے والے، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنے والے، اللہ کے سجدوں کو چھوڑنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، میرے آقا کی نافرمانیاں کرنے والے، ایک دن وہ آئے گا، یہ پوشاک بھی تجھے چھوڑنی پڑے گی، ایک دن وہ آئے گا، بینک بیلنس بھی تجھے چھوڑنا پڑے گا، ایک دن وہ آئے گا، گھر مکان تجھے چھوڑنا پڑے گا، ایک دن وہ آئے گا جب تم نے دولت اپنے بچوں کے لیے جمع کی تھی، حرام حلال کی پرواہ نہ کی، ہر طریقے سے دولت تو نے کمائی، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر کے گیا، ایک دن وہ آئے گا تو مسافر بن کر کے چلا گیا اور اپنے اصل مقام پر چلا گیا۔ مزہ کس نے لیا؟ ہماری اولاد۔ معزز سامعین اکرام، بہت خوب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کسی نے اگر حرام کا ایک لقمہ اپنی اولاد کو کھلایا یا خود کھایا تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی؟ ایک لقمہ، یعنی کہ میں 100 روپے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1 روپے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے حرام کا 1 روپیہ کمایا اور بچوں کو کھلایا تو اس نے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اے اپنی صحت پر گھمنڈ کرنے والے، اے اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنے والے، اے اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والے، اے اپنی اولاد پر گھمنڈ کرنے والے، خوبصورت بیوی پر گھمنڈ کرنے والے، اے اپنے حسن پر گھمنڈ کرنے والے، تیرا گھمنڈ ایک دن مٹ جائے گا، ایک دن مٹ جائے گا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تیری روح قبض کرنے کے لیے، تیری جسم سے سانسوں کا رشتہ ٹوٹا، تیری جسم سے روح جدا ہوئی، تیری سانسوں کا رشتہ ٹوٹا، یہ ساری دنیا یہاں رہ گئی، رکھی کی رکھی رہ گئی۔ معزز سامعین اکرام، اب انسان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد میں کس انسان کا جو زمین پر گھمنڈ کرتا ہوا چلتا تھا، تکبر کے ساتھ چلتا تھا، جو زمین پر ٹھوکریں مارتا ہوا چلتا تھا، جس زمین پر ٹھوکریں مارتا ہوا چلتا تھا، ایک دن اسی کے اندر تجھے جانا بھی ہے، ایک دن اسی کے اندر جانا بھی ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم یہی تو پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جب ہم موت کی خبر سنتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ کر کے چلا گیا۔ اب دوسرا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اب معزز سامعین اکرام، اب انسان کا روح سے رشتہ ٹوٹا، اب پڑا ہے، اب ہم نے دنیا میں رہ کر کے تو اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ لاکھوں کی پوشاکیں ہم نے پہنی، ہزاروں کی پوشاکیں ہم نے پہنی، اب لپٹا ہوا ہے کس میں؟ اسی سفید پوشاک میں، اسی سفید کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے، سستی خوشبو اس کے اوپر لگائی جا رہی ہے، کافور اس کے اوپر لٹائی جا رہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، سرکار اعلی حضرت حضور مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان یہی تو کہتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس اشعار کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم نے جنازے کو تیار
تیار کیا, غسل ہم نے دیا, اب اس کا اتنا بھی قبضہ نہیں کہ وہ اپنا غسل خود کر سکے, اتنا قبضہ اس کا نہیں کہ وہ اپنا کپڑا بھی خود پہن سکے, اب اس کا اتنا کپڑا نہیں اپنے آپ کو سجا سکے, اپنے آپ کو سنوار سکے, اپنے آپ خوشبو لگا سکے, اتنا اس کا قبضہ نہیں ہے. معزز سامعین اکرام, سرکار اعلی حضرت یہی تو فرما رہے ہیں, جب ہم جنازے کی چارپائی کو لے کر کے چلتے ہیں تو کتنے لوگ کاندھا دیتے ہیں؟ 4 لوگ. کتنے؟ 4 لوگ. 5واں لیٹا ہوا ہے, سویا ہوا ہے. کہاں پر؟ جنازے کی چارپائی پر. تو سرکار اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ہائے غافل, وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. جب ہم جنازے کو لے جا کر کے قبرستان کے اندر رکھتے ہیں, اس سے اٹھا کر کے جنازے کو قبر کے اندر اتارا, اب کتنے لوگ باہر بچے؟ 4 لوگ. ایک تو چھوڑا ہم نے قبرستان کے اندر, اب 4 لوگ پھر رہے ہیں. ہائے غافل, وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو اس کا تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہم جاتے 5 ہیں, ایک سویا ہوا ہے جنازے کو اوپر, 4 کاندھا دے رہے ہیں, ایک تو رہ گیا قبر کے اندر, قبرستان کے اندر جس زمین پر وہ ٹھوکریں مارتا ہوا چلتا ہے. تو معزز سامعین اکرام, جب ہم مٹی ہاتھ میں لیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم. کیا؟ منہا خلقناکم. تو اس کا مطلب سمجھا کبھی کسی نے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم. اے دولت پر گھمنڈ کرنے والے, اے صحت پر گھمنڈ کرنے والے, تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا تھا. کیا؟ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے پیدا کیا تھا. وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی میں تجھے ملا دیا جائے گا. اسی مٹی میں ملا دیا جائے گا. آخری کیا ہے؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور پھر اسی مٹی سے تجھے واپس اٹھایا جائے گا. بہت خوب, بہت خوب. اور مٹی تو ہم ڈالتے ہی ہیں, جب ہم میت کو قبر کے اندر اتارتے ہیں تو مٹی ڈالتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے لفظی معنی کہ تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی کے اندر تجھے ملا دیا گیا, اور پھر اسی مٹی سے تجھے واپس اٹھایا جائے گا. تو معزز سامعین اکرام, قسم ہے اس رب کی کہ وہ کالی کوٹری اتنی کالی ہے, اگر ہم نے سجدوں سے اپنی پیشانی کو نہ کیا تو معزز سامعین اکرام, اگر ہم نے سجدوں کو اپنی سروں کو سجدے میں نہ ڈالا تو وہ کالی کوٹری اتنی کالی ہے کہ دائیں دیکھو گے تب بھی مٹی ہے, دائیں دیکھو گے تب بھی اندھیری, بائیں دیکھو گے تب بھی اندھیری, اوپر دیکھو گے تب بھی اندھیری, آگے دیکھو گے تب بھی اندھیری. جس طرف جاؤ گے اس طرف اندھیری ہی اندھیری ہوگی. لیکن معزز سامعین اکرام, ایک ذات ایسی ہوگی جس کی آواز آئے گی, میٹھی میٹھی آواز آئے گی, سریلی آواز آئے گی, پیاری پیاری آواز آئے گی, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کہہ رہی ہوگی, اے میرے عاشق, اے میرے دیوانے, گھبرانا میں آ گیا ہوں. ارے ہمارا ایمان تو ہے, سبحان اللہ, ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر تشریف لائیں گے, ان کے آنے سے قبر کے اندر روشنی ہوگی. تو شاعر کیا فرما رہے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نماز 2 منٹ میں گفتگو سمیٹوں گا. تو معزز سامعین اکرام, اب یہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا. سلسلہ اصل دنیا نہیں ہے, یہ دنیا اصل ہمارا جو مقصد شروع ہو رہا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد شروع ہوا. بے شک بے شک. اس سے پہلے تو ہم کھیل رہے ہیں اس دنیا کے اندر, ہم اس دنیا کے اندر کھیل رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جب تک روح سے جسم کا رشتہ, جب تک یہ دنیا, جیسے ہی روح سے رشتہ ٹوٹا ختم, نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی بہن ہے, نہ کوئی دوست ہے. معزز سامعین اکرام, حضرت عمر فاروق اعظم, اور دوسری چیز ہم دعوے دار ہیں کہ ہم جنتی ہیں. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, حدیث پاک ہے یہ, کہ جو اپنے آپ کو جنتی دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو جنتی تصور کرے وہ دوزخی ہے. کیوں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. کیونکہ جنت کا کام کیا کب ہم نے؟ ارے ہم یہی تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے,
تو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہے کیا؟ سرکار غوث پاک ارشاد فرما رہے ہیں بے نمازی کو قبرستان کے اندر بھی دفن نہ کرو. بے شک. یہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے. نمازوں کو ترک کر کے جوا کھیل کے شرابیں پی کے زنا کاری کر کے ہم جنتی بن رہے ہیں تو ہم جنتی نہیں ہو سکتے. داڑھی سنت رسول ہمارے چہروں پر ہونی چاہیے سجوی، وہ گٹر میں پھینک رہے ہیں بہا بہا کر کے کٹا کر کے. ایک داڑھی کے بال پر 70 فرشتے جھولا جھولتے ہیں. یاد رکھنا اس چیز کو. سبحان اللہ. جس کے چہرے پر سنت رسول ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ایک داڑھی کے بال پر 70 فرشتے جھولا جھولتے ہیں. 70 فرشتے. اب اندازہ یہ لگائیے اگر ہم نے داڑھی کو کٹا کر کے گٹر میں بہایا، ہم دعویٰ کر رہے ہیں جنت کا کہ ہم جنتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اس وقت قبر اندر کے اندر کیا گزرتی ہوگی جب میری قوم کا انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اپنے چہرے سے داڑھی کو صاف کرتا ہوگا اور اس کو گٹر میں پہنچاتا ہوگا. میرے آقا کا امتی شراب کے نشے میں ادھر ادھر ڈگمگا رہا ہوگا. میرے آقا کا امتی اگر نمازوں کو ترک کر رہا ہوگا اپنے نرم بستروں کی وجہ سے، گرم بستروں کی وجہ سے، کھیل کود کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اگر زنا کاری کر رہا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اگر جوا کھیل رہا ہوگا، تو سوچو تو ذرا صحیح کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر قبر انور کے اندر کیا گزرتی ہوگی. ہمارے نبی کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب ہم زنا کاری کرتے ہوں گے، شراب نوشی کرتے ہوں گے. تو معزز سامعین اکرام، ہماری آخری منزل قبر ہے، اس کو نہیں بھولنا. اگر اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے اور اپنے اندر نرمی لانی ہے، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں جس کا دل پتھر ہو جائے وہ قبرستان کے اندر جائے اور اپنی قبر کا تصور کر کر کے وہاں 2 آنسو بہا لیا کرے، اپنے اس کے خیال میں بیٹھ جایا کرے، تو قسم خدا کی اس کا دل موم ہو جائے گا. یہ بزرگان دین کا قول ہے. اور بزرگان دین کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب ان کو اپنے آپ پر کچھ شک ہوا کرتا تھا وہ سیدھا موت کو یاد کرتے تھے یا قبرستان کے اندر چلا جایا کرتے تھے. تو معزز سامعین اکرام، حضرت عمر فاروق اعظم حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے کعب مجھے کچھ خوف کی باتیں بتاؤ. کون عمر؟ جو ختم کر رہے فاتحہ ہوئی تھوڑا بھی یعنی چالو کیا تو ہو جائے. تو پھر نہیں ہو بہت دور کے کچھ. ہاں انصار بھائی، یہ کون عمر ہیں؟ یہ وہ عمر ہیں جنہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی وسارت دی تھی اور جیتے جی ان کو جنتی قرار دیا تھا. اے عمر تم جنتی ہو. تو حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرما رہے ہیں یہ کون عمر ہے جن کے کہ خوف خدا کی وجہ سے روتے روتے آنکھوں کے آنسوؤں کے نشان ان کے چہرے پہ پڑ گئے تھے. یہ وہ عمر ہیں. کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اے کعب تم ایسا کرو مجھے کچھ خوف کی باتیں بتاؤ. تو حضرت کعب